اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 سے 108 نمبر آیت آج زیر مطالعہ ہے، اور آج کے سبق میں دو موضوعات اہم ہیں سامعین کرام۔ اور پہلا اس میں یہ ہے کہ ہر وہ اچھا عمل جو بغیر کسی مقصد کے کیا جائے یا اس کے کرنے کی نیت صحیح نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوگا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور مسلمانوں، تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ بھی، یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں اب تک نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا ہی میں عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو اپنے بندوں سے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات اپنے دست قدرت سے وصول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 105 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور مسلمانوں اور منافقین کا اکٹھا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مسلمانوں سے ان کے عطیات اور صدقات قبول کرنے کی ہدایت کی تاکہ ان صدقات کے ذریعے ان کا تزکیہ ہو اور ان کی تطہیر ہو اور ان کے لیے دعا کا باعث اور موجب تسکین ہو۔ اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، پہلے میں ترجمہ پڑھ لوں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، والمؤمنون مومن بھی دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم غائب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ عالم الغیب، جاننے والا غیب، والشہادہ، اور جو ظاہر ہے، جو حاضر ہے، یعنی غائب اور حاضر کے جاننے والے ذات کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے رہے ہو۔ سامعین کرام، اس میں مضمون بالکل واضح ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے۔ ایمان کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ عمل کا ہے، اور عمل میں پھر دخل ہوتا ہے اصل نیت کا، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار چونکہ نیت پر ہوتا ہے، تو اور نیتوں کے بارے میں اللہ ہی، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی کی نیت عمل کرنے سے کیا ہے۔ اگر ریاکاری ہے تو وہ تو شرک ہے، اور اگر خلوص ہے تو اللہ تعالیٰ پھر قبول کرے گا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے والے ہیں۔ اور پھر سامعین کرام، یہ جو وآخرون، دوسری آیت کیا ہے؟ وآخرون، اور کچھ اور لوگ ہیں، مرجون لامر اللہ، کہ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ مرجون انتظار میں ہیں اللہ کے حکم کے، اما یعذبہم، چاہے ان کو معاف کر دے، واما یتوب علیہم، یا ان کو معاف کر دے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، جو گزشتہ درس تھا، کچھ لوگ اس میں سے ایسے تھے جو رہ گئے تھے اور انہوں نے اور مخلص تھے، انہوں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا،
پھر کچھ دنوں بعد ان کی توبہ قبول کر دی، حضور نے حکم دیا ان کو کھول دو، ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے سامعین اکرام، انہوں نے اپنے آپ کو باندھا نہیں، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مخلص تھے، لیکن وہی سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ تو یعنی سستی، اس میں تو ایک نقطہ یہ ہے کہ دین میں سستی نہیں ہونی چاہیے، چستی ہونی چاہیے، ہر کام میں پہل ہونی چاہیے اور چست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم دین میں سست نہ بنیں، احکامات کی تعمیل میں سستی نہ کریں بلکہ چستی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ اور ان آیات میں یہ بھی ہے سامعین اکرام، یہ دو گروہ جو تھے یہ محض مخلص تو تھے لیکن سست پڑ گئے تھے کسی بھی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو پسند نہیں کیا اور ان کو سزا دی گئی اور آپ دیکھ لیں۔ اچھا، یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے وآخرون مرجون لامر اللہ، یہ ایسے چند لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، عذر خواہی نہیں کی اور کہا حضور ہمارا کوئی عذر نہیں ہے، صرف سستی کی وجہ سے ہم رہ گئے، اب آپ کا فیصلہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ مؤخر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم تک تمہارا معاملہ مؤخر ہے۔ تو وہ اب انتظار میں تھے، اور پھر یعنی ان کی تھوڑی سی تفصیل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے مقاطعے کا حکم دے دیا کہ ان سے بات نہ کرو، تو بات چیت بند کر دی گئی، یعنی حتیٰ کہ بیویوں نے ان کی یعنی ان سے بات چیت بند کر دی۔ اس میں دن گزرتے گئے اور پھر ایسا وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنی بیویوں سے جدا ہو جاؤ۔ انہوں نے تفصیل پوچھوائی کہ حضور ہم ان کو طلاق دے دیں کہ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہ دو بلکہ ان سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے ماں باپ کے گھروں پہ بھجوا دیا اپنی بیویوں کو۔ بہرحال ظاہر ہے کہ اس میں پھر ایسے حالات ہوئے کہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک معاشرے میں آپ سے بول چال سب لوگ بند کر دیں، ظاہر ہے کہ وہ تو مسلمانوں کا معاشرہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، اور وہ تو حضور کی حکم عدولی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک پڑوسی جو ایک قبائل تھے، ان کے ایک امیر نے، بادشاہ نے ان کو خط بھجوایا کہ تمہارے صاحب جو ہیں، میں نے سنا ہے تم سے اچھا سلوک نہیں کر رہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ تم۔ تو انہوں نے وہ خط کو پھاڑ دیا۔ بہرحال یہ سارے حالات تھے اور اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، یہ ابھی آگے تذکرہ آئے گا، پھر وہاں انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل کریں گے۔ تو یہاں بس اتنا ہے کہ وآخرون مرجون لامر اللہ۔ اچھا، اب دوسری آیت، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ لوگ، پہلے آپ ترجمہ سن لیں، والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے بنائی مسجد، ضرارا تکلیف پہنچانے کے لیے، وکفرا، اور کفر کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے کفر کی بنیاد، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے مقصد سے، وارصادا، اور یہ مورچہ تھا، گھات کی جگہ تھی، لمن حارب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی مورچے کی جگہ تھی، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور یہ قسمیں کھائیں گے آپ سے کہ ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا مقصود تو بھلائی تھا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ مسجد ضرار کا مشہور واقعہ ہے سامعین کرام، جنگ تبوک سے پہلے کچھ منافقین تھے،
منافقین تھے جو مدینے سے دور رہتے تھے اور آتے تھے مسجد اس کے لیے آتے تھے، لیکن ان کا دیکھیں منافقین تو ان کو ہم مومن تو نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ نہیں کہتا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مسلمان ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان بھی نہیں تسلیم کرتا۔ ظاہری شریعت میں ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اس پہ کوئی فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے۔ باقی اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے اور وہ اس کو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ تو منافقین تو کبھی خیر خواہی انہوں نے مسلمانوں کی نہیں کی، ہمیشہ شر، فساد، تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ جو تھی بہرحال ان کی کافی تفصیل موجود ہے، لیکن میں یہاں اختصار سے کام لوں گا۔ یہ مسجد جو تھی یہ انہوں نے بنائی تھی اس لیے، یہ جو مسلمانوں کو تکلیف، اللہ اور اس کے رسول سے احکامات اور تفرقہ بازی کے لیے مومنوں میں، اور ایک مورچہ تھا، یعنی منافقین کا یہ ارادہ تھا ہم یہاں اکٹھے ہو کے، یہ ہمارا ایک مرکز ہوگا، یہاں ہم اکٹھے ہو کے مشورہ کریں گے مسلمانوں کے خلاف، دیگر پڑوسی ممالک سے اپنی ساز باز رکھیں گے، اور یہ ہمارا مورچہ ہوگا۔ یہ مقصد تھا اس کا۔ انہوں نے بظاہر نیک مقصد سے وہ مسجد بنائی، یعنی دل میں ان کا یہی تھا، لیکن ظاہری طور پہ مسجد تو مسجد ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے، نماز کی جگہ ہوتی ہے، تو وہ مسجد بنا لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے، یہ جنگ تبوک سے پہلے کا واقعہ تھا، حضور سے انہوں نے آ کے درخواست کی کہ حضور ہم دور رہتے ہیں مدینے سے، اور ہر وقت آنا جانا مسجد میں، یہاں مدینے میں آنا جانا ہمارا مشکل ہوتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، تو ہم نے وہاں ایک مسجد بنائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی پابندی تو نہیں تھی مسجد بنانے کسی پہ، لیکن ان کی تو نیت خراب تھی۔ تو آپ ایک دن تشریف لائیے اور اس میں ایک نماز ادا کیجئے تاکہ ہم اس میں برکت ہو اور اس کا افتتاح ہو۔ حضور نے فرمایا ابھی تو میں غزوے کی تیاریوں میں مصروف ہوں، ابھی نہیں آ سکتا، جنگ سے واپسی پر پھر دیکھیں گے، یہ حضور نے الفاظ فرمائے۔ جب حضور واپس آ رہے تھے غزوے سے تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو ان لوگوں نے جو مسجد بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام رد کر دیا۔ اس میں سامعین کرام کئی اسباق ہیں کہ ایک تو اچھے کام کی اگر نیت نہ ہو، نمبر ایک، یہ بات ذرا غور سے سنیں، اچھا کام جو بھی آپ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر اس کی نیت خالص نہ ہو، نمبر ایک، اس کی پھر تفصیل ہے، اور نیت اچھی نہ ہو تو پھر یہ ہے وہ کام ضائع ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے جو آج کل کے نماز روزے ہیں، جو بھی ہے، یہ ایک عادت ہے، یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نماز نہ پڑھیں تو پھر لوگ لعن طعن کریں گے، اور پڑھتے بھی کیا ہیں، کبھی وقت پہ پڑھتے ہیں، کبھی قضا پڑھتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی پڑھتے نہیں ہیں۔ نماز کی اہمیت ہمارے دل میں تو نہیں ہے۔ تو بہرحال میں صرف تذکرہ کر رہا تھا نیت کا۔ انہوں نے ایک نیک کام کیا، اچھا کام کیا، مسجد بنائی، اور لیکن نیت جو تھی وہ خراب تھی، وہ جو اس میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، اگلی آیت یہ ہے لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی آپ کھڑے نہ ہوئیے گا۔ تو بہرحال یہ مسجد ہے، آگے مضمون آ رہا ہے، میں آپ کو سامنے پھر بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوئیے گا۔ لا تقم، مت کھڑے ہوئیں آپ، فیہ، اس مسجد میں، ابداً، کبھی بھی۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، من اول یومن، پہلے دن سے، مراد اس میں مسجد قباء تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب پہنچے مدینے کے اطراف میں، قباء میں پہلے انہوں نے قیام کیا تھا، وہاں ایک مسجد بنائی تھی۔ تو
اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. لمسجد، بے شک وہ مسجد، اسسا جس کی بنیاد تقوی پہ ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق، وہ زیادہ قابل ہے اس کی، ان تقوم فیہ، کہ اس میں آپ نماز پڑھیں، اس میں آپ کھڑے ہوں نماز کے لیے. فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں، اور واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو سامعین اکرام، نیک کام، ہر وہ کام جس کی بنیاد میں تقوی، جس کی بنیاد تقوی الہی سے رکھی گئی ہے، وہ مقبول ہوتا ہے. آج کل یعنی ظاہر ہے کہ ہم ہر آیت میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں گے. جو ہم نے زندگی کی بنیاد رکھی ہے، سامعین اکرام تھوڑی یہ بات توجہ سے سنیں، جو زندگی کی بنیاد رکھی ہے وہ تقوی پہ نہیں ہے. اس کی نیت جو ہے وہ خالص نہیں ہے، ہمارے زندگی گزارنے کی نیت خالص نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے. ہم تو اول تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے کہ زندگی کس لیے ہے اور کس لیے گزاری جائے گی، یہ کسی نے ہمیں نہیں بتایا عام طور پہ. اچھا، پھر اگر معلوم بھی ہو گئی، پھر دنیاوی خواہشات غالب آ گئیں تو ہم نے وہی روٹین کی زندگی کو ترجیح دے دی کہ بھئی دنیا ہی ہماری ترجیح ہے، بس وہی ہم چاہتے ہیں، یہ تم ایسے ہی لگے ہوئے ہو. تو یعنی کسی کو حق معلوم ہو گیا، پھر بھی اس نے حق سے منہ موڑ لیا اور زندگی کی بنیاد کو صحیح نہیں کیا، تو یہ بھی ساری زندگی ضائع ہو جائے گی. اگر کسی کی نیت خراب ہے، دنیا ہے، یا اس کو معلوم ہو گیا پھر بھی اس نے دنیا ہی کو ترجیح دے دی، تو یہ ساری زندگی ضائع ہونے والی ہے. سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ سارے اعمال، نیک اعمال، یہ ضائع ہونے والے ہیں. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے قرآن کی روح سے. تو بہرحال تو یہ بات ہے. تھوڑا سا میں اب تلاوت کروں گا اور وہ تلاوت آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ کہہ دیجئے کہ عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، نہیں تلاوت کیجئے. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم
احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آپ ان کو کہیے کہ تم عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی اور مومنین بھی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو حاضر اور غائب کے بارے میں سب جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر دے گا جو تم کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ، اور کچھ اور لوگ ہیں، مرجون، لِأَمْرِ اللَّهِ، جو انتظار میں ہیں اللہ کے حکم کے، اما يعذبهم و اما يتوب علیہم، چاہے ان کو عذاب دے یا ان کو معاف کر دے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرار، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد نقصان کی نیت سے، وَكُفْرًا، اور انکار کی نیت سے، یعنی انکار کیسے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کی نیت سے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور مورچہ بنانے کے لیے جو لوگ جنگ کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور ضرور یہ قسم کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا مقصود تو بھلائی تھی، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی کھڑے نہ ہوئیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ ڈالی گئی، یعنی مسجد قباء، من اول یوم، پہلے دن سے، احق، زیادہ مستحق ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاک رہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ Say, work,
God will see your work, and so will his messenger, and the believers. Then you will be returned to the knower of secrets and declarations, and he will inform you of what you used to do. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Others are held in suspense, awaiting God's decree, as to whether he will punish them, or accept their repentance. God is aware and wise. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Then there are those who establish a mosque to cause harm, and disbelief, and disunity among the believers, and as an outpost for those who fight God and his messenger, they will swear, "Our intentions are nothing but good." But God bears witness that they are liars. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Do not stand in it, ever. A mosque founded upon piety from the first day is worthier of your standing in it. In it are men who love to be purified. God loves those who purify themselves. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.